رمنا بنی آدم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے پڑھیں درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی اللہ تعالیٰ کا بے پایہ لطف و احسان کہ اس نے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرا آج کا عنوان ہے جیسا کہ ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے انشاءاللہ اور یہ ماہ سیام بڑی برکتوں والا ہے۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو جمعہ آ رہا ہے اگلا اس جمعہ کو انشاءاللہ رمضان میں روزے میں ہوں گے ہم انشاءاللہ۔ تو میرا آج کا موضوع ہے خدمت خلق۔ بولے کیا؟ بولے ذرا خدمت خلق کا کیا مطلب ہے؟ بڑی تو جو آپ کو سلامت رکھے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے کسی کے کام آنا، اگر کوئی ننگا ہے اس کو کپڑے پہنانا، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلانا، اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے اس کو خون دینا، اگر کوئی دکھی ہے اس کے دکھ کو دور کرنا، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، اگر کسی کا جائز کام ہے تو اس کے ساتھ چل کے جانا، یہ خدمت خلق میں آتے ہیں۔ بے شمار کام ہیں جو خدمت خلق میں آتے ہیں۔ اب بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ بڑی ضروری ہے۔ نماز نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز دین کا اہم رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے بڑے اہم رکن ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہوں، لیکن میرے ابا سے میری بات نہیں بنتی، تو کیا اس کی عبادت قبول ہے؟ بولیں ذرا۔ یہ خدمت خلق کا موضوع اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا اس کا والد اس سے ناراض ہو تو کیا اللہ اپنی عبادت قبول فرما لے گا؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، سوچنا بھی نہ۔ اور بندہ ساتھ آج کرے، جتنا مرضی عالم فاضل بن جائے، تو اس کی ماں ناراض ہو تو کیا کام بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ جتنی دیر تک رب کی مخلوق راضی نہیں ہوگی اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور آئیے میرے پاس خدمت خلق کے حوالہ سے 16 حدیثیں ہیں، چونکہ میں ساری تو بیان نہیں کر سکتا، جمعۃ المبارک کا موضوع بھی ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے نہ مسلمان کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ تو ظالم کے حوالے کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی کل کی بات ہے کہ مشرف کا دور تھا تو ہماری حکومت نے، آجو بیٹا نعیم صاحب، ہماری حکومت نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ کس کے حوالے؟ اگر تھوڑی سی غیرت ہوتی، تھوڑا سا ان میں غیرت ہوتی، کوئی دلیر ہوتے، جمعیت ہوتی، ان میں امیت ہوتی، تو ایک بیٹی کو کافر کے حوالے کبھی بھی نہیں کرتے تھے، مر سکتے تھے۔ اس لیے تو یوسر رضوی کا کیس چل رہا تھا، ہمارا ایک بھائی ہوا ہے، اس کو پکڑا تھا امریکہ نے۔ 12 ساؤنڈ چل رہے، 12 ڈبا، 12 جڑا ڈبا لگتا وہ نہیں لگا باہر، پچھلے جمعے نہیں نہ چل رہا۔ اے نہیں بیٹا، اے ذرا ڈبلنگ نہ آوے بزرگ ساڈے نا، اپنا بزرگاں نوں چھڈ کے سانوں بھی ڈسٹربنگ ہوندی ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ تانوں عزت رہے، اللہ سلامت رکھے نا۔ اے تسی ساڈے کام آئے ہو، اللہ قیامت دے دیہاڑے تانوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو جو ہے ذرا، تو مسلمان نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہے گا۔ کیا مطلب؟
جیسے یہ نعیم صاحب آئے ہیں، یہ کہہ رہے تھے قاری صاحب ابھی آپ نے مجھے بتایا ہے تو میں اتنی جلدی تو نہیں آ سکتا نا، تو میں نے کہا بیٹا مہربانی کریں آپ آئیں، تو ان کا یہ یہاں آنا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور کسی مسلمان کی بے چینی دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینی دور فرما دے گا۔ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، کیا بولو، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دہاڑے من ستر المسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا نا، پردہ پوشی، اللہ قیامت کے دہاڑے اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کسی کو کمزوری ہو صحیح کوئی تو ہم تو اس کو چھوڑتے نہیں بھائی۔ تو خدمت خلق میں کتنی حدیثیں اس سے واضح ہیں کہ کسی کی عیب پوشی نہیں کرنی، کسی کا لنگ نہیں اتارنا، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے حاجت روائی میں جائے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، اگر صبح کے وقت جائے تو اللہ تعالیٰ 75,000 فرشتوں سے اس پر سایہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں رہا، میں صحیح حدیثیں پڑھ رہا ہوں، 16 حدیثیں میرے پاس، میں ایک دو پڑھ کے تو جو آپ کی روٹین ہے اس کی طرف آتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور شام تک یہ فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک یہ فرشتے اس طرح دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کے کام آئے اس کی حاجت روائی کرے۔ فرمایا بڑی اہم بات، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں چلے اس کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 70 نیکیاں دے گا، 70 گناہ معاف فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر اس کے ہاتھ میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے، بولے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ بے شمار احادیثیں میرے سامنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب اس لال کتاب کو میں بند کر رہا ہوں اور زبانی کلامی آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کتب، یہ کتابیں اس لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ یہ ایک تو حوالہ بھی ہوتا ہے اور ایک ثبوت بھی ہوتا ہے کہ مولانا کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھے ذرا۔ پڑھے ذرا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، بولیں ذرا، مہمان نواز۔ اور فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے نا، 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں، 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو گھر والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے تو کیمیا سعادت امام غزالی کی کتاب کو پڑھا کہ جب کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب گھر والا اس کے میزبان اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے تو ہر لقمہ کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ و حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بولیں ذرا، عمرہ و حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے یہ واقعہ کتنی دفعہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز اتنے تھے کہ جتنی دیر تک مہمان آ جائے کھانا نہیں کھاتے تھے، بولو، اور تلاش کرتے تھے دور دور۔ تو ایک دن ایک مجوسی آپ کے دسترخوان پہ آیا، تو میں نے 2 روایت پڑھی ہیں، ایک تو یہ ہے آپ نے بڑی دفعہ سنی، یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ آپ نے نہیں سنی ہوگی کیونکہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، کہ وہ مجوسی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے نا اس کو کہا کہ تو اپنا دھرم چھوڑنا تو ہمارے دھرم میں آ جا۔ تو اس نے کہا میں روٹی کے لیے بلایا مجھے کہ تو اپنی تبلیغ کے لیے بلا رہے ہو نبی جی؟ آپ نے وہ واقعہ تو بڑی دفعہ سنا نا کہ غیر مسلم آیا تو اس نے بسم اللہ نہ پڑھی تو نبی نے کہا جی تم نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی۔ تو یہ واقعہ تھوڑا اس سے مختلف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو مذہب کو چھوڑنا ہمارے مذہب میں آ جا، تو آواز قدرت آئی، میرے پیغمبر اس کی عمر ہوگی 40 سال، کتنی بولو، میں اس کو ڈیلی دے رہا ہوں، تو آپ کو آج ہی روٹی کھلانا پڑی اس کو، اور آپ آج ہی کہ اس کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پہلے اس کی تھوڑی سی دلجوئی کریں اور پھر اس کو دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ تو معلوم ہوا خدمت خلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام پھر اس کو تلاش کر رہے ہیں مجوسی کو، بڑی مشکل سے وہ ملا، تو آپ نے فرمایا بھی معذرت بھائی کھانا روز کھا لیا کر، میں تمہیں تبلیغ نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگے تجھے کس نے کہا کہ میرے پیچھے آپ؟ فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے۔ بولیں ذرا، میرے اللہ نے کہا ہے۔ اب مجوسی کہنے لگا تو میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ اسے میں بھی یاد ہوں؟ ہاں، فرمایا یاد ہے تو نبی کو پیچھے بھیجا ہے نا۔ تو اس نے کہا پھر اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اب میں تیری ملت ابراہیمی میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ خدمت
خلق کہتے ہیں کسی وقت میں نا لوگ سفر کرتے تھے خچر پہ، گھوڑے پہ، اونٹوں پہ. آج لوگوں کے پاس موٹر سائیکل، کاریں، بڑی کاریں، چھوٹی کاریں، جہاز اور ٹیلی فون. بندہ بعد میں فوت ہوتا ہے. نفس نفسی کا عالم، عجیب کیفیت. پتہ نہیں بندے کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں. میں تو حیران ہوں. بڑی بات ہے ان بندوں کی جو نماز پڑھ لیتے ہیں. بڑی بات ہے ان باتوں کی جو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. بڑی بات ہے ان بندوں کی جو کسی مولوی کا بات سن لیتے ہیں. مولوی کب بیٹھتے ہیں؟ یہ تو دوڑ ہی لگی ہوئی ہے ان کی. تو افراتفری کا دور، نفس نفسی کا دور ہے. اس ویلے لوگ پرسکون ہوتے تھے. بولو، پرسکون ہوتے تھے لوگ. ٹیلی فون نہیں تھے. اب تو کھانے سے زیادہ یہ ضروری ہے، پہننے سے زیادہ یہ ضروری ہے، اوڑھنے سے ضروری ہے، بچھونے سے زیادہ کہیں یہ ضروری ہے. اماں سے بھی یہ ضروری لگتا ہے، ابے سے بھی یہ ضروری لگتا ہے. ایسے دیکھتے ہیں نا پتہ نہیں کیا گم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے موبائل گم ہو جائے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے تو یوں سمجھتے ہیں ٹک ٹاک چلانے والے، فیس بک چلانے والے کہ میرا جہاں اجڑ گیا ہے. تو بھائیو، ایک دن جہاں اجڑنا ہے، موت آنی ہے، اس سے جدائی ہونی ہے. یہ فیس بک اور یوٹیوب سے آپ کی جدائی ہونے والی ہے، یہ ضرور ہوگی. تو اس ویلے خچروں پہ سفر ہوتا تھا حضرت جی، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. تو ایک تاجر باغ میں آیا. تو باغ میں اس نے کہا باغ بڑا سونا ہے، آرام بھی کر لیتا ہوں اور تھوڑا پانی بھی مل جائے گا. تو صاحب باغ جو باغ کی رکھوالی کر رہا تھا نا، اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا. چہرہ بڑا نورانی تھا اور اس کے لب ہل رہے تھے. لب بولے ہل رہے تھے. جو لب غافل سو لب کافر. سن مرشد یہاں پڑھایا ہوں کہ وہ غافل ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب ذکر کر رہے تھے تو تاجر کو جب اس بزرگ نے دیکھا نا جو گوڈی کر رہے تھے، اداری صاحب بڑی سننے والی بات ہے، تو اس نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا بھوک لگی ہے. اس نے کیا کہا؟ بولے بزرگ فرماتے ہیں جو تیری شکل کو سمجھ کے تیری کفیت نہ سمجھے، اس سے سوال کر کے شرمندہ مت ہونا. اس سے سوال کر کے شرمندہ مت ہونا. بھوک لگی ہے؟ انہوں نے کہا بھوک تو میرے پیٹ میں ہے، تمہیں کیسے علم ہے؟ فرمایا نہیں، تیرے چہرے سے لگ رہا بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا روٹی کھا لے، کونے میں ہے، اگر کھائی جاتی ہے تو کھا لے. تاجر تھا، نازک مزاج تھا. روٹی توڑی تو توڑی نہ گئی روٹی تو نہیں نہ کھائی گئی. تو واپس آ کے کہتا جی شکریہ. وہ باغ والے بزرگ کہنے لگے نہیں نہ کھائی گئی. کہتے ہیں پہلے بھوک لگی تھی پھر بھی کیفیت سمجھ گئے، اب نہیں کھائی گئی پھر بھی کیفیت سمجھ گئے، لگتا ہے کوئی اللہ والا ہے. یہاں تو لوگ شیطان کو مانی بیٹھے ہیں اور رحمان کے بندوں کا انکار ہو رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شیطان کا بڑا تصرف. وہ کام کنے کروا جی پیڑا، وہ بھی شیطان کروا گیا، وہ بھی شیطان کروا گیا، وہ بھی شیطان کروا گیا. تو رحمان دے بندے کاری کوئی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ رحمان دے بندیاں وچ بہت ہی طاقت ہے. بولو رحمان دے بندیاں وچ شیطان نالوں بہت ہی طاقت ہے. انہاں کہا جے لنگر کھانا ہی نہ تے مدینے ٹر جا. ہولی ہولی بولو ذرا، کتنے ٹر جا؟ انہوں نے کہا مدینے لنگر خانہ ہے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں بڑا مشہور لنگر خانہ ہے، محمدی دسترخوان ہے، تے حسن تے حسین دسترخوان چلانے نے. بولو ذرا، حسن تے حسین دسترخوان چلانے نے. انہوں نے کہا اچھا. تاجر گیا تے لوگ ہی بیٹھے ہوئے. اج بھی تساں کسے مزار تے جاؤ تے لنگر ملدا ہے. بڑیلا شریف جاؤ تے لنگر ملدا ہے، گولڈا شریف جاؤ تے لنگر ملدا ہے. کسے دربار تے ساڈے تے داتا گنج بخش علی اجمیری جاؤ تے لنگر ملدا ہے. انہاں کیا لگدا ہے بڑا امیر ہے، کوئی تاجر ہے کوئی بھی. تو انہاں کیا ایتھوں کدے گوشت روٹی ملے نا؟ تو تے جو کھوائی جا رہی سی وہ کی سی بنا؟ وہ دال روٹی سی. حضرت جی تاجر کے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے اچھا کھانا ملے نا کبھی. اب جو صاحب زیادہ کرسی پہ بیٹھے تھے نا، مسجد پہ اٹھ کے آئے. انہوں نے کہا سب کو کھانا دو، ان کو ابھی نہیں دینا، ان کو کھانا ابھی نہیں دینا. تاجر حیران ہوا، پریشان کہ جو باغ میں گوڈی کر رہا ہے یہ اور وہ یہ سیم لگتے ہیں. کفیت ان کی بھی ذکر ہے اور کفیت ان کی بھی ذکر ہے. علم ان میں بھی بڑا ہے، علم ان میں بھی بڑا ہے. بڑے عجیب مزاج کے ہیں یہ دونوں. وہ بھی کہہ رہے ہیں بھوک لگی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی نہیں دینا. یہ میری کفیت کیسے سمجھ گیا؟ بولیں ذرا یہ میری کفیت. تاجر نے جب کھانا کھایا نا، اچھی سیوا کی گئی، اچھی سیوا. تو تاجر نے کھانا کھایا تو کھانے کھانے کے بعد کچھ کھانا نہ اپنے بیگ میں ڈالی جا رہا ہے، بیگ میں. قادری صاحب بڑی مزیدار بات ہے. تو وہ صاحب زیادہ جو مسجد پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا تاجر زیادہ بھوک لگی ہے، زیادہ بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھوک کا نہیں مسئلہ، ایک باغ میں بندہ گوڈی کر رہا ہے وہ بھی بھوکا ہی ہے. جو باغ میں بندہ گوڈی کر رہا ہے وہ بھی ہائے ہائے ہائے.
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں حضور فرماتے مر مر ایک لال بناون تے مار وٹا ایک بن دے، دنیا وہ تو چلتے جان دے قدر شناس سخن دے۔ انہوں نے کہا وہ جو باغ میں گوڈی کر رہے ہیں وہ پتہ کون ہے؟ تاجر کہتا ہے مجھے نہیں علم کون ہے۔ امام حسن نے فرمایا وہ میرا بابا علی ہے، وہ میرا بابا علی ہے اور میں بیٹا اس کا حسن ہوں۔ یہ دسترخوان ہمارا ہے، میرا بابا مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن دسترخوان ہمارا جاری و ساری ہے۔ بولے دسترخوان ہمارا جاری ہو ساری ہے۔ ہمارا دسترخوان کب سے جاری ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مان بن عدنان۔ کہ ہمارا لنگر خانہ تب سے جاری ہے جب سے بابا ابراہیم آیا ہے، جب سے بابا ابراہیم آیا ہے۔ کہ کب سے دسترخوان ہے؟ اس نے کہا ہمارے حضور کا بھی بڑا دسترخوان، ہمارے نانا جان کا۔ تو اس نے کہا اس سے پہلے؟ فرمایا ہمارے جو دادا جان تھے سرکار ابو طالب وہ بھی خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ نے کہا اس سے پہلے؟ اس نے کہا پہلے عبد المطلب تھے وہ بھی خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ یہ پہلے کون دسترخوان چلا رہا تھا؟ فرمایا پہلے ہاشم تھے۔ کون بولے؟ ہاشم۔ یہ حضور کے پردادا ہیں ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس۔ اس نے کہا عمر تھا حضور کے دادا کا نام، پردادا کا نام۔ اور ہاشم کہتے ہیں مہمان زیادہ آ جائیں تو پھر شور میں روٹی بھگو کے دینے والے کو نا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا تاجر سن، وہ جو گولی کر رہا ہے نا وہ میرا بابا علی ہے۔ بولے ذرا، بولو ذرا، وہ میرا بابا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ پیار نال بولو ذرا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ امام حسن فرما دیتا جرا سخاوت کی عادت، کوئی مائی نے جمعہ ہی نہیں بھائی جی، وہ لال نہ جمعہ مائی نے جی جڑا سخاوت ایجی دی کرے جی میں نبی دے گھر والیاں کی دی، جی میں نبی دے سوالی سوال کر رہا، خدمت خلق میرا موضوع ہے، سوالی سوال کر رہا، سوال کر کے کہنا ہے روٹی ہے؟ بولو ذرا کیا ہے؟ روٹی ہے؟ تے کمبر کہنا حضور روٹی تے ہے پر چاوے وچ ہے۔ نہیں بیٹا بسم اللہ شریف پڑھو، بسم اللہ شریف پڑھو، بسم اللہ شریف پڑھو، بسم اللہ برکت والے آیا 12واں جی بھائی پڑھو۔ انہاں کہا جی کمبر روٹی ہے؟ کمبر روٹی ہے؟ کمبر عرض کرنا اللہ جبالا روٹی در ضرور ہے لیکن روٹی کچاوے دے وے، روٹی کچاوے دے وے۔ فرمایا کمبر کچاوے سمیت دے دے۔ کمبر کہنا حضور قطار اندر ہے۔ فرمایا قطار یہ کنیاں صفحہ بڑھ دیا نے۔ فرمایا 70 اونٹن یہ قطار نے۔ فرمایا کمبر سارے ہی دے دے، کمبر سارے ہی دے دے۔ کمبر دور جا کے ہٹ گیا ہے۔ مولا علی فرما دے کمبر تو کیوں دور ہٹ گیا ہے؟ عرض کرتا لجپالا تیری سخاوت وے کے انج لگائے کدھر مینوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے۔ ہن کہو نا ذرا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ بولو بولو ذرا بسم اللہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ۔ نہیں بیٹا سادہ ہی رکھو، سادہ ہی رکھو۔
اور خدمت خلق فرمایا جو شخص بندے کی کسی کی حاجت روائی کرے نا، ساتھ چل کے جائے، 70,000 فرشتہ رحمت کا سایہ کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے بولو؟ 70,000۔ میں امام غزالی کو پڑھ رہا تھا مکاشفۃ القلوب میں، نہیں کیمیاء سعادت میں، کہ بغداد کا ایک آدمی تھا تو اس کے دل میں، وہ موچی والا واقعہ نہیں ہے یہ، وہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے، ایک اور واقعہ ہے کہ اس کے پاس نا ایک اونٹ تھا، کیا بولو، اور ہے ہی جمع پونجی یہ تھی، اور اس کے دل میں ایک تانگ ہے تھی کہ میں مکہ شریف بھی جاؤں اور مدینے بھی جاؤں۔ کون سا بندہ ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہیں؟ کیوں جی؟ بندے تو کچھ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے رات کو سوئے نا تو صبح آنکھ کھلے نا تو سامنے گمرے خضرا ہو۔ بندے تیجنے بھی کہنے جڑے کہنے نے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں، یا تو پریشان نہ ہویا کرو، اے یا نہ نہیں گلنا بڑھنی ہے، پریشان نہ ہویا کرو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ، بغداد آدمی ہر ویلے دل دل تڑپی اللہ کدو دن آوے مکے بھی جاواں مدینے بھی۔ ایک اونٹ بیچنا چاہتا ہے، اونٹ نو بیچنا چاہتا ہے، وپاری آیا، انہیں کہا نہیں پیسے تھوڑے دے رہے ہیں، اینے نال میرا کام نہیں بڑھنا، رب دی بارگاہ پھر عرض کرتا یا اللہ کو سبب نہیں لگ رہا۔ دوسرے دن پھر وپاری آنا، انہیں کہا اونٹ بیچنا ہے، انہیں کہا اونٹ بیچ دینا پر میری ضرورت پوری ہو گئی۔ تو میری ضرورت تیری کی ہے؟ ضرورت تیری کی ہے؟ انہیں کہا میری ضرورت یہ ہے کہ میں حج کرنا ہے۔ بولو ذرا، میں حج کرنا ہے۔ کہ پہلے زمانے میں حافظ بھی تھوڑے سن تے حاجی بھی، کدرے حافظ لبدا سی، کہ خیال ہے؟ اے بری گل نہیں، حافظ زیادہ ہو جائے، چنگی گل ہے نا، حافظ جنہیں بہتے ہون چنگی گل ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تے حاجی بھی کدرے ہونا سی، تے جدو حاجی جانا سی نا حج واسطے تے لوگی ہاتھ چوم دے، پیر چوم دے، تے مقدرانا جا رہے ہیں۔ تے حاجی صاحب نے اونٹ بیچیا تے حج دی تیاری کی تھی، حج دی تے نال جس رات میں انہیں جانا سی نا، صبح جانا سی تے رات میں انہیں بچہ ہمسایاں دے گھر گیا تے خوشبو آئی گوشت دی۔ اس واسطے حضور نے فرمایا جب تسی اپنے گھر گوشت پکاندے ہو نا تے ہنڈی ڈھانپ کے رکھیا کرو، باہر نہ خوشبو جان دیا کرو، تے جے پکاندے ہو تے پھر شوربہ رکھیا کرو، نال ہمسائے نوں بھی دیا کرو، نال ہمسائے نوں بھی دیا کرو۔ تے بچہ گیا تو نے کہا بابا ساڈے گھر کدے گوشت نہیں پکا تے گوشت لیا کے دیو۔ انہیں کہا بیٹا ہون کیڑا ٹائم ہے، کل میں تے جانا ہے حج تے۔ انہیں کہا ہمسایاں کو مانگ لیا ہو، ہمسایاں کو دروازہ کھڑکایا، بغداد دے حاجی نے، حاجی گیا نہیں پر حج ہو گیا ہے، بولو حج۔ انہیں کہا بھی تساں گوشت پکایا؟ آج بچہ ضد کر بیٹھا ہے۔ انہیں کہا جی نہیں اساں گوشت نہیں پکایا، جڑا کتے رکھے ہیں کھان دے قابل نہیں۔ انہیں کہا ساڈے گھر 3 دن ہو گئے نے فاقے، کنے دن؟ بولو، خوددار لوگ بھی کچھ ہوندے نے، مر جاندے نے سوال نہیں کردے، اینڈ سپیڈ پوسٹ لوگ بڑے جو یقین کرو۔ انہیں کہا 3 دن ہو گئے نے فاقے نے، کنے دن؟ بولو اچھا جی اے اتے کی رکھیا ہوئے نا کہ اتے دے بچے نوں بہلان واسطے اسی ہنڈی ہنڈی رکھی ہوئی ہے۔ انہیں کہا 3 دن ہو گئے فاقے تے، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم میر۔ بولو ذرا، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مولانا روم 2 قدم اگے بڑھے، یہاں فرمانے دل بدستان ورے کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ انہیں کہا چھڑ دلا حج تے کے جانا ہے، کول ساڈے غریب پہ مردے نے تے حج دا ارادہ ملتوی کرنے ہیں۔ جنہیں دا اونٹ بیچے سی نے پیسے لیا کے ہوتے دے دیتے، پیسے لیا کے
اتنے دے دیتے. اچھا صبح لوکی آئے, ٹیلی فون تے کوئی نہیں سی نا, کہ کال کر کے کہتے بھی نہ آئیو بھئی میرا ارادہ ملتوی ہو گیا. صبح لوکی ودیا کرنے واسطے آئے جی میں روٹین نہ لاندے نے, تو انہاں کیا جی بسم اللہ, انہاں کیا تو ہے یہ انہاں سے سانو پتا تو جانا ہی نہیں سی, سانو پتا تو جانا ہی نہیں سی. تے او سال 9 لاکھ لوگوں نے حج کیتا. کنے لوگوں نے؟ سنو بھائی, اے نفرت نہ کریا کرو ایک دوسرے تو, نفرت کریا ہی نہ کرو. اللہ نے تے چوڑے چمیار تو بھی ڈکیا کہ نفرت نہیں کرنی, تو مسلمان نہیں گل کرنے. اے دے ول مسکرا کے ویکھیا کر, محبت کریا کر, پیار تے شفقت کریا کر. انہاں کہ کنے لوگاں حج کیتا؟ انہاں کہ 9 لاکھ لوگاں حج کیتا ہے, پر ایک حاجی دے صدقے اساں سارے دا حج قبول فرما لے. ایک حاجی دے صدقے اساں سارے حاجیاں دا حج قبول فرما لے. فرمائے وہ حاجی کتنے ہونا کہ وہ بغداد وچ آیا بھی نہیں, وہ آیا بھی نہیں. تے پھر مطلب نکلیا کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش. اچھا تساں ایک حدیث سنی, بڑی باری سنی ہونی ہے, خورے سنی یا نہیں سنی ہونی, لیکن میں تے انہوں پہلی دفعہ پڑھیا. چلو زبانی سنا دینے آ کہ قیامت دے دیہاڑے اللہ کہے گا میں بیمار سا, میرا پتہ نہیں لیا. کیا خیال ہے تھوڑا؟ ہاں ایسے یہ حدیث قدسی سارے مولوی سنا دے کہ اللہ کہے گا میں بیمار تھا, میرا پتہ نہیں لیا. اور بندہ عرض کرے گا مالک تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, ساری دنیا کو شفائیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آواز قدرت آئے گی, اگر تو میرے بندے کی عیادت کرتا نا تو میری رحمت کو اپنے پاس پاتا. پھر اللہ کہے گا میں لباس نہیں تھا, لباس نہیں بنایا, میرے پہ لباس نہیں تھا, لباس نہیں بنایا. بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو لباس کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے مسلمان بھائی کو ستر ڈھانپنے کے لیے لباس دیتا تو ایسے تھا جیسے میری رحمت کو اپنے پاس پاتا. پھر اللہ کہے گا میں بھوکا تھا, مجھے روٹی نہیں دی. بولو ذرا, میں بھوکا تھا, مجھے, یا اللہ تجھے کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو فرمایا اب میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا, اگر تو اس کو روٹی دیتا تو یوں سمجھتا کہ اللہ کو روٹی دی اور اللہ کی رحمت کو اپنے پاس پاتا. میں پیاسا تھا, میں بھوکا تھا, میں بے لباس تھا, میں بیمار تھا, یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو یاد رکھنا ایک بات, ماہ رمضان آ رہا ہے, آخری بات کہ یہ مت سمجھنا کہ تم رب کی مخلوق سے زیادتی کر کے تو اللہ سے ملنے کی کوشش کرو. چشتی صاحب پینسل دیا دے, اے نہیں ہو سکنا. اور تسی آفت صابر دے علاقے وچوں آئے ہو, تسی رہن دیو جناب, بسم اللہ ایڈی دوروں آئے ہو جناب. ہوں تو آفت صاحب دے بچے نے اتنے پڑھانا کرنا جمعہ عیدگاہ وچ, ہاں روزیاں وچ بھی تسی تکلیف کرنی, اتنے نیڑے ہی جانا جناب. نکے نکے بچے تے انہا کرایہ لانا ہے. اللہ تانوں اس طرح دے نا, اللہ سلامت رکھے. اے رمضان آ رہا نا ہوں, ماہ رمضان بولو, وہ بولو یارا. اے روزیاں دے چاند دا کسے نے نہیں کہنا کہ مبارک ہوئے چند چڑھ گیا, کسے نے نہیں کہنا. تے عید دے چند دی بڑی افراتفری ہونی, کیڑے ویلے اعلان ہوئے 29 ہو جان, تے ساریاں دی خواہش ہوندی 29 ہو جان. کہ خیال ہے؟ تے پھر کہنے نہیں ایک کھا گئے, ایک کھا گئے, ایک کھا گئے. میں کہ ات چکی سی تو خدا دا واسطہ جے, خوش ہو رمضان آ رہا ہے, خوش ہو رمضان آ رہا ہے. اور ایڈیاں باراں, ایڈیاں لذتاں, اتنا پیارا مہینہ. اور کوشش کرو رمضان تو پہلا نہ ہو سکتا, اتوار والے دن روزہ ہو جائے انشاءاللہ. تے پہلا نا گھیو بڑا سستا, گھیو لو. کہ خیال ہے تھوڑا؟ چینی لو. چلو امیر بندے لے سکتے نا بھائی, امیر بندے لے سکتے نا, لو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے. انہیں مہنگائی کی تھی جو بھی کیتا, پر لیڈر تھوڑا دلیر ہے. وزیر اعظم صاحب 100 اختلاف مینوں صحیح تانوں صحیح وہ نال, پر جڑی ایبسولوٹلی ناٹ کیا ہے نا بھی وہ بھائی اساں تواڈے نوکر نہیں, یہ گل بڑی چنگی کیتی سو. سبحان اللہ. کوئی ذرا یہ تو کوئی گل نہ ہوئی کہ میرے وچ 1000 خامیاں ہون تے جڑی میرے وچ خوبی ہو تو دسو نا. بولو ذرا. یونائٹڈ نیشنل اسمبلی ہوئے کافراں دی, یونائٹڈ نیشنل اسمبلی ہوئے کافراں دی, اقوام متحدہ جی, تے اوتے تھوڑے تھوڑے منٹ دیتے جان کے اینے منٹاں وچ اپنا بیان وائنڈ اپ کرنا ہے کہ ساڈا وزیر اعظم کہے جی دا ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے دلاں وچ رہندے نے, ساڈے نبی دے خاکے نہ بنایا کرو. کیا آندے ہو؟ یہ گل تو پھر سانو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ بولو یار ذرا. یہ تو کوئی گل نہ ہوئی مینوں اپنا غصہ ہوئے تو میں پیا کڈا. ذاتیات تے کسے دا حملہ نہ کرو.
جیڑی خامی ہوئے وہ بھی دسو، جیڑی خوبی ہے وہ بھی، مہنگائی بڑی ہے پر لیکن لیڈر دلیر ہے، آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہے کہ اسی کسی دے نوکر چاکر نہیں کہ بار بار سونے نبی دا نا تے لینا نہ پئی 17 سالاں وچ میں تے کسے کولوں نہیں سنیا. کیا خیال ہے تہاڈا؟ تے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ بندہ اتوں نبی دا نا لے؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنٹل مین ہوے، کوئی وزیر ہوے، کوئی مشیر ہوے، اتلی پوسٹ تے چڑھیا ہوے تو بار بار کہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تے چلو اے کارنامہ بھی اونوں جاندا ہے، او پاویں روے بیچارہ پاویں نہ روے. کیوں جی بھائی جی؟ اے کریڈٹ بھی اونوں جاندا ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف جو اس نے آواز اٹھائی اور قرارداد اقوام متحدہ میں پاس ہوئی اور وہاں یونائیٹڈ نیشنل اسمبلی میں ایک بات متفقن علیہ پاس ہو گئی کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلامو فوبیا کا دن منایا جائے گا کہ کوئی بے ایمان بدبخت گستاخ رسول میرے نبی کی گستاخی نہ کرے. اب مجھے یہ میرٹ پہ رکھ کے بات بتاؤ کہ ٹائر جلانا اچھی بات ہے، روڈ بلاک کرنا اچھی بات ہے، املاک کو جلانا اچھی بات ہے، بسیں جلا دینا اچھی بات ہے، ڈنڈے جلانا اچھی بات ہے، بندے مار دینا اچھی بات ہے، کہ کسی کافر کے فون پہ جا کے اپنی بات منوا لینا اچھی بات ہے؟ تو کافر کے فون پہ جا کے اپنی بات منوا لینا، مجھے بھی اختلافات صحیح ان سے، آپ کو بھی میرا خیال ہے ہوں گے، اور جن کو نہیں ہے تو مہنگائی کی بات میں کر رہا ہوں کہ مہنگائی تو ہے آلریڈی، آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تندرست رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ بیماریاں ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر صدقے سے علاج کرواؤ. ڈاکٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے کتنے، ڈاکٹروں سے بھی گولی لیں، شوگر کی لیں، ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو پراپر چیک کریں، نیچے والا چیک کروائیں، اوپر والا چیک کرائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، قرض مرض فرض ان تینوں کو مت ہلکا لیں، بڑا سمجھیں ان کو، لیکن صدقے سے بھی علاج کروائیں. آخری بات، کیا صدقے سے علاج ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا، صدقے سے علاج ہو سکتا ہے؟ بولو صدقے سے علاج ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بزرگ ہیں ان کو نہ زخم تھا چہرے پہ تو جا نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ تو کسی شخص نے بتایا کہ جس علاقے میں پانی نہیں ہے نا وہاں پانی کا انتظام کروا دے، ہو سکتا ہے میں بھی اللہ کرے تیرا زخم دور ہو جائے. تو علماء لکھتے ہیں کہ پھر اس نے وہاں پانی کا انتظام کروایا کہ جہاں پانی نہیں تھا تو پھر رب تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس کا زخم خود بخود ٹھیک ہو گیا. تو کتنے کتنے موذی زخم لگے ہوئے ہیں، صدقے سے ان کا حل کریں. اس ویلے پانی کی اشد ضرورت تھی، اس ویلے حالات حاضرہ کی جو ضرورت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له. صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کیجیے، صدقے سے، صدقہ و خیرات سے اسلامی بھائیوں کو دیں، اسلامی بہنوں کو دیں، کسی غریب کو دیں، مسکین کو دیں، یتیم کو دیں، مدارس میں دیں، اور خاص کر کے دائیں بائیں دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، کسی کی چھت تو نہیں گرنے والی، یا اور بڑے معاملات دیکھیں. اور جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جو بندہ روزہ، بولیں ذرا، کوئی تو ویسے بھی بہانہ کر دینا اور میں روزہ رکھا نا تو میری شوگر بہت ہی بڑھ جاتی ہے. بھائی روزے نال علاج ہوتا ہے، روزے نال بہانے نہ کر، بہانے نہ کر. روزہ تے تندرستی کا نہ ہے، بولو روزہ تے تندرستی کا نہ ہے. وہ ایسا کریں کہ اگر وہ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پورے مہینے کا راشن جو ہے نا ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی نہ مارے، کہ اپنے گھر میں مہینے کا جتنا وہ مہینے کا اس کا خرچہ ہے نا اتنا خرچہ کسی غریب مسکین کے گھر میں بھیجے، کسی بیوہ کے گھر میں جو روزے لگ سکتا ہے اس کو وہ مال اسباب، آٹا، چینی، سارا کچھ جو ہے نا وہ بازار سے مل جاتا ہے، چاہے مہنگائی ہے تو وہ لے کے ان کو دے. ایک اور محدث کی میں ایک صحابی سے میں روایت پڑھ رہا تھا ادھر کہ ان کا نا ٹانگ کا زخم نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے، صحابی نہیں تھے غالباً وہ تابعی تھے، تو انہوں نے بڑی دعائیں کی میرے زخم ٹھیک ہو جائے، میرے زخم ٹھیک ہو جائے. تو ایک خاتون بھی ان کے لیے نا بڑی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائے، زخم ٹھیک ہو جائے. تو ایک دن اس خاتون کو خواب میں میرا نبی آیا، خواب میں میرا، اس کتاب میں واقعہ درج ہے، تو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے نا کہ میرا زخم ٹھیک ہو جائے تو مخلوق خدا کا بھلا کرو، مخلوق خدا کا بھلا کرو. جی کیسے بھلا کرے مخلوق خدا کا؟ فرمایا فلاں علاقے میں پانی کی ضرورت ہے اشد، وہاں پانی نہیں ہے. عرب کے ماحول میں نا پانی کی بڑی قلت تھی، آج بھی پہاڑوں میں جاؤ نا تو پانی نہیں نکلتا، بڑے بڑے پہاڑوں میں. یقین کرے پیروں فقیروں سے لوگ نمک دم کرواتے ہیں کہ نمک دم کریں، یہ پہاڑ کے علاقے میں جہاں موڑا شریف ہے اس سے آگے سے تو پانی نکلتا ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے بور ہوتا ہے، پتھر ہی بڑا ہے نیچے.
تو لوگ پھر پیروں فقیروں سے دم کرواتے ہیں، نمک دم کر کے 2 بور کے نیچے پھر ڈالیں تو ہو سکتا ہے میں بھی اللہ کرے پانی آ جائے۔ تو انہوں نے کہا جس علاقے میں پانی کی قلت ہے نا وہاں پانی کا انتظام کروائیں، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ زخم تو تیرے میرے اندر بڑے زخم ہیں، دکھوں کے زخم، مصیبتوں کے زخم، پریشانیوں کے زخم، موتوں کے زخم، بہت زخم ہیں، حالات حاضرہ کے زخم، اماں جی کی زخم، ابا جی کے زخم، بہنوں بھائیوں کے زخم، دکھی لوگوں کے زخم، حالات حاضرہ سارا مجروح ہو چکا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ تو آئیے عہد کریں ماہ رمضان المبارک میں خود بھی روزے رکھیں، اور جو لوگ جن کی کیپیسٹی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ڈیلی ویجز ہیں، اور دیہڑی دار طبقہ جو ہے ان کی مدد کریں، امداد کریں، اس ہاتھ سے دیں اور اس ہاتھ سے پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔